بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ وہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، مشکل سے گزر بسر کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا، ماں میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے بچے کی ماؤں کی طرح نہیں ہو، ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس میلے پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر پھیر کر دیکھا، پیار سے اپنی طرف بلایا اور پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کے ماں کے حالات سمجھ آ گئی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے، تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانک سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی، نہ میں تیرے لیے نئی چادر لے کر آؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، ماں چچا کے پاس مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے پاپا کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں میں ضرور جاؤں گا، میں چچا سے جا کر کہوں گا میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی، بولی، بیٹا تجھے پتا ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، تو کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے بولا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیے۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان کے قریب جا پہنچا۔ جا کر دیکھا چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چچا نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا، آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا پیار کرنے کے بجائے اس کو مارا، پیٹا۔ وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ بچہ مشکل سے جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا؟ بچہ نے سارا واقعہ سنایا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پوچھے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ماں کے پاس گیا، ماں بچے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی۔ اسے گھر لے آئی، اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں نے کہا تھا نا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔
بیٹے نے کہا اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا کون ہے؟ بیٹا بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے کہا اب اس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا، وہ جادوگر ہے، مجنون ہے، ساحر ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں ہے۔ لوگوں، میرے نبی کو جادوگر مجنون کہہ کر پکارا گیا۔ بیٹا نے کہا ماں اس کا پتہ کر کے آیا ہوں، ماں مجھے جانے کی اجازت دو۔ ماں نے اجازت دے دی۔ بچہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا، دیکھتا ہے کہ پھر ایک شخص پر نظر پڑی۔ بچہ سمجھ گیا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ بچہ ان کے قریب گیا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آہستہ سے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہا کون؟ بچہ گھبرا گیا اور کہا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کو دیکھ کر اس کی بات سن کر کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگایا اور رو کر فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی۔ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے؟ آپ روتے رہے، بچہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دیا اور کہا کہ ماں کو دے دینا، اس کے بعد بھی تمہیں کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا کی۔ اس واقعے سے ماں بچے کی محبت پہچانتا چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جو یہ نہیں پوچھتے مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔